الحسین شریکت الحسین ثانیہ بطول زینت علی. السلام علیکم ناظرین، ہدایت ٹی وی کے پروگرام محبان زینب میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عنبر عباس. ناظرین، محرم کی نشریات سے قبل یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ اس کے بعد اگلے ہفتے سے محرم کی خصوصی نشریات پیش کی جائیں گی. قبل اس کے کہ میں آج کے ٹاپک کی طرف آؤں یا اپنی محترم اسکالر کو دعوت کلام دوں، آج کا ٹاپک ہمارا ہے مباحلے کے متعلق. تو اس سے قبل چند جملے تمہیدی گفتگو کے ذیل میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں. ناظرین دیکھیے، بڑی انٹرسٹنگ سی یہ اسکول آف تھاٹ ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے. بہرحال خداوند تعالیٰ نے کتنے ہی الہی مذہب اس دنیا میں بھیجے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. اچھا، کچھ تو ایسے مذاہب ہیں جو کہ انسانوں نے خود تخلیق کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی آپ سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جو مذاہب خداوند تعالیٰ نے بھیجے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں موجود، اور جو خود سے انسانوں نے تخلیق کیے وہ بھی ہے. لیکن اب اس میں کئی سو سال گزرنے کے بعد جو ہے بہت سارے مذہبوں کی یا مذاہب کی وہ شکل وہ نہیں رہی جو انیشلی تھی، اور جو خود سے انسان نے تخلیق کیے ہیں وہ تو یقیناً اس کو کیا کہنا. مگر اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بہت سارے مذہب تو رہے اور بہت سارے ختم ہو گئے، نیز تو نابود ہو گئے. تو اسی طرح سے مذاہب مختلف شکل میں انسانوں کے سامنے موجود رہتے ہیں، مختلف عقیدوں کے اعتبار سے چینج ہو جاتے ہیں، بعض اوقات پریکٹسز کے اعتبار سے چینج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف فرقے وجود میں آتے ہیں. تو اب بہت سارے مذاہب ختم ہوئے، فنا ہوئے، نیز تو نابود ہوئے. تو لوگوں نے یہ سوچا، بہت سارے ریسرچرز نے ریسرچ کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مذہب تشیع جو ہیں یہ ابھی تک اتنے مذاہب یہ اب تک ہے. بھائی اب تک تو جتنے 1400 سال سے اس مذہب پہ ظلم ڈھائے گئے ہیں، آئیڈیلی تو نہیں، اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنے ظلم ہونے کے باوجود یہ قوم مزید بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، اور ماشاءاللہ سے اربعین پہ جو مجمع آپ کو دکھتا ہے وہ کسی اور مجمع سے کہیں زیادہ ہے. تو جب تحقیق کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ اس قوم کے آگے کے سامنے کے پاس بیسیکلی 2 ہتھیار ہیں. چلے 2 ہتھیار میں ٹینجیبل چیز ہو جائے گی ہتھیار اگر جب کہا جاتا ہے، لیکن اگر آپ انٹینجیبل حساب سے دیکھیں، یا 2 ایسی فکریں ہیں ان کے پاس جو بازو کی طرح کام کرتی ہیں. ایک ہے واقعہ کربلا، جو کہ ہسٹری جب آپ دیکھتے ہیں اس میں نظر آتا ہے، اور آگے جب موونگ فارورڈ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے انتظار فرج. یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو اس قوم کے پاس موجود ہے کہ جہاں کوئی سانحہ ہوتا ہے تو اپنا غم امام حسین کے غم سے مطابقت اس کے ساتھ بانٹتے ہیں، جوڑتے ہیں، اور اپنے اس غم سے، اس غم کی کیفیت سے نکل آتے ہیں. اور اسی طرح سے جب امید جو ہے نا امیدی میں تبدیل ہونے لگتی ہے تو مایوسی میں انتظار امام زمانہ کی جو کرن ہے وہ پھوٹ کے نکلتی ہے، اور اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ مایوسی سے باہر نکل آتے ہیں. تو یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس تشیع کی قوم کو بقا دیتے ہیں، اور اب تک ہم موجود ہیں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ کہ جو حقانیت ہوتی ہے، جو سچائی ہوتی ہے، وہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. یقیناً ہم دعائے زہرا جناب ذرا بیوی سید النساء العالمین کی دعا ہے یہ قوم، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے کہ جو بات بھی حق کی ہوتی ہے وہ ہمیشہ سامنے آ کے رہتی ہے، اس کے سامنے باطل ٹھہر نہیں سکتا. اور آج کی جو ہم عید منانے جا رہے ہیں یا جس کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک سچائی کی بات ہے، حق کی بات ہے، جو کہ مد مقابل کافر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ حق بات کہنے کے لیے جو ہستیاں آ رہی ہیں تو بغیر کسی جنگ کے ہار مان گئے. ہم تفصیلات میں آتے ہیں، اور اسی گفتگو کو میں آگے بڑھانے کے لیے میں گزارش کرتی ہوں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ سے کہ وہ ہمیں جوائن کریں. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، بتائیے. الحمدللہ، دعائیں آپ کی.
میں بھی اپنے ناظرین کے سامنے ذکر کر رہی تھی حق کی اور سچائی کی، اور مباہلہ کو اگر دوسرے الفاظ میں جنگ مباہلہ یا عید مباہلہ کیا جائے تو یہ تین لفظ تعلقات ہیں۔ تو آپ ذرا کچھ مجھے بتائیے کہ ہوا کیا تھا تاریخ کے روشنی میں، اس معرکے میں کون گیا تھا، کیا وجہ آئی تھی کہ یہ مباہلہ کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور لفظ مباہلہ کا کیا مطلب ہے؟ بالکل، سب سے پہلے تو ناظرین کی خدمت میں ہم جو ہیں وہ عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں اسلام کی فتح کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، جو کہ اسلام کی حجت ہیں، اور ایک بار پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے امام برحق کے ہاتھوں اسلام کو پھر فتح یاب کرے گا انشاءاللہ عزیز، اور ہم اس کے منتظر ہیں۔ اور مباہلہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے تربیت کرنے کا، اپنے اندر وہ احساس بیداری پیدا کرنے کا، اپنے اندر وہ حق شناسی پیدا کرنے کا، کہ اگر کہا جائے کہ مباہلہ کے ذریعے سے انسان حق تک پہنچ سکتا ہے، حق کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، تو مباہلہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ حکم دے رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہم دیکھتے ہیں 59 سے لے کر اور 61 تک سورہ آل عمران کی آیت جو ہے یہ مباہلہ کو بیان کر رہی ہے کہ کیا اس کے اسباب تھے اور کیا وجوہات تھیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 24 ذی الحج 9 ہجری کو واقعہ مباہلہ پیش آیا۔ اسلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر خونریزی کے اتنی عظیم فتح نصیب فرمائی ہے کہ ہم جتنا بھی اس رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے بحیثیت ہم مسلمان کے جو اس دین کے فالوورز ہیں، اس مباہلہ کے ذریعے سے ہم سرخرو ہوئے ہیں۔ تو مباہلہ کے معنی ہیں اصل میں اگر دیکھا جائے کہ ہم جب لغت میں مباہلہ کے معنی ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہے کہ ایک دوسرے پہ لعن اور نفرین کرنا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ دوسروں کے عقیدے سے اپنے آپ کو جدا کرنا، ٹھیک ہے نا، کہ جیسے کہ وہ ہے کہ یعنی کہ کسی چیز کو چھوڑ دینا اور کسی چیز سے قید و بند اٹھانے کے معنی میں آتا ہے، یعنی اس پر لعنت کرے اور اپنی رحمت سے اس کو دور کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کا حکم دیا ہے، یعنی وہ حق کو باطل سے جدا کر کے واضح طریقے سے بتا رہا ہے، حق و باطل کی تمیز کو اس طریقے سے بتا رہا ہے۔ تو اس کی ریزن کیا تھی، وجہ کیا تھی، مباہلہ کیوں رونما ہوا اور اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے، تو چونکہ رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین حق کی حکومت اسٹیبلش کی ہے مدینہ میں، اور اس کے بعد آپ نے ارد و نواح کے علاقے، ارد گرد کے جو علاقے ہیں مختلف ممالک میں پیغام حق کو بھیجا ہے۔ تو یہاں بھی یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو یمن اور حجاز کے درمیان کا ایک ایریا ہے کہ جس کو نجران کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف ممالک میں آپ نے پیغام بھیجا ہے، اور اسی طریقے سے یہ اہل نجران کی طرف بھی آپ نے دین حق کا پیغام بھیجا کہ یہ دین حق جو کہ اللہ کی توحید پر قائم ہے، اور یہ دین کے جو کہ خدا کی وحدانیت
کی طرف دعوت دیتا ہے اور میں تم کو اس دین حق، اس وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتا ہوں. تو آپ نے یہ جو پیغام اپنا بھیجا ہے تو ظاہر ہے کہ جو کس کے نام بھیجا ہے؟ نجران کا جو وہاں کا سردار تھا یا بادشاہ تھا یا جو حاکم تھا، ابو حارثہ، اس کے نام آپ نے خط لکھا. اور جب یہ خط، یہ پیغام، یہ دعوت اس کے پاس پہنچی ہے دین اسلام کی، تو اس نے اپنے علاقے کے جید علماء کو انوائٹ کیا، جس میں شرجیل نامی ایک عالم دین بھی موجود تھا، اور ان سب سے اس نے جو ہے وہ میٹنگ کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے حوالے سے آگاہ کیا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم خود بنفس نفیس جائیں گے محمد مصطفیٰ کے پاس، یعنی محمد کے پاس، جو کہ دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور ہم اپنے عقیدے کو ان کے سامنے پیش کریں گے اور ہم ان کو کنونس کریں گے کہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ صحیح عقیدہ ہے. اصل میں ان کی نیت یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ ہم اپنے مذہب کا پرچار کریں گے، اپنے مذہب کے بارے میں ان کو کنونس کریں گے. تو اس ارادے اور نیت سے وہ ایک وفد جو ہے ابو حارثہ کی قیادت میں مدینہ منورہ آیا. اب جو تاریخ میں ہمیں کتب میں ملتا ہے اور تاریخ نے اس واقعے کو جو محفوظ کیا ہے، تمام اہل فکر کے جو راویان ہیں انہوں نے اپنے جو ان کی انڈرسٹینڈنگ اور سمجھ تھی، اپنے معیار کے مطابق انہوں نے اس واقعے کو اپنی کتابوں میں محفوظ کیا ہے. تو پھر وہ وفد جو تھا وہ مدینہ آیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش ہوا. اور اس کے حوالے سے ہم کو ملتا ہے کہ ایک بہت ہی بہترین، ہمیں آپ دیکھیے کہ یہ صرف جو واقعہ مباہلہ ہے، یہ فقط یہ نہیں سوچیں کہ یہ اسلام کی فتح ہے، اس میں ہمارے لیے، ہماری نصیحت، ہمارے لیے گائیڈ لائن، اتنی بہترین اس میں مطالب ہیں، پوائنٹس ہیں کہ جو ہمارے عقیدے کو مضبوط بنانے میں اور ہمارے طریقہ زندگی کو بحیثیت دیندار کے، صاحب ایمان کے بہتر بنانے میں یہ واقعے کے وہ پوائنٹس جو ہیں وہ قابل غور ہیں اور جس سے ہمیں رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے. تو مباہلہ بیسیکلی جو اصل معنی ہے وہ لعن اور نفرین کے ہیں کہ ایک دوسرے کے عقیدے کو ایکسچینج کرنا، سننا اور پھر اس سے اپنے آپ کو برات، یعنی کہ اس عقیدے سے اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھ کر. یہاں پہنچتا ہے وقت اور اس کے بعد پھر آپس میں ان کا ڈسکشن ہوتا ہے اور بالآخر جو ہے یہ نہیں مان کے دیتے، کٹ حجتی پہ اتر آتے ہیں. تو پھر جو ہے خداوند تعالیٰ کی ایک آیت نازل ہوتی ہے، یہی آیت مباہلہ، جس میں کچھ بات کہی گئی ہے جو کہ ابھی میں آپ سے سننا چاہوں گی. تو اس کے حوالے سے مجھے یہ سوال ہی کرنا ہے کہ جب ذکر ہو رہا ہے تم اپنی بیٹوں کو لاؤ، تم اپنی بیٹی اور عورتوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاؤ، تو یہاں پہ جب ذکر ہے اور عربی قاعدے کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو ایک اس میں واحد کا صیغہ ہے، اثنین سیکنڈ لائک دو لوگوں کا، اور جب جمع کا صیغہ آتا ہے تو اس میں 3 اور 3 سے زیادہ کا ذکر ہے نا. تو ہم جب دیکھ رہے ہیں ایکچولی رسول خدا جب لے کے جا رہے ہیں جن ہستیوں کو، ان میں تو کہیں بھی 3 نہیں ہے، ٹوٹل 5 افراد کا وہ لشکر کہنا چاہیے جو پہنچتا ہے وہاں پہ، اور پھر جو بات ہوتی ہے ظاہر ہے ہمیں بھی بات کرتے ہیں اس بارے میں. تو یہ جو نمبر آف پیپل ہے اس کی کیا لاجک ہے، پلیز اگر آپ وہ بتائیں تو.
جی بالکل، اس کے حوالے سے جیسا کہ بھی آپ نے فرمایا کہ لغت میں سنگولر اور پلورل کے حوالے سے جو ورڈنگ یوز ہوتی ہے، تو یہاں پر جو جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ جس میں جو ہے وہ 3 سے زیادہ کے لیے جو ہے نا، مطلب کہ 1 سے زیادہ اگر ہو تو وہ جمع کے صیغے میں آتا ہے، تو اس میں آپ ایک چیز کو دیکھیے کہ ایک اصول اور ایک دستور بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا مطلب کیا، جیسے فار ایگزامپل جب بات ہوتی ہے میراث کی بات ہوتی ہے، تو میراث میں کہا جاتا ہے کہ جس کے میراث جو ہے وہ بیٹیوں اور بیٹوں کا یا اولادوں کا حق ہے، تو کبھی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اولاد ایک ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، مگر وہ جو اصول آ گیا، وہ جو حکم آ گیا، اس میں جمع کا صیغہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حساب سے ناٹ نیسسری کہ اگر کہ جمع کا صیغہ ہے تو اتنے ہی لوگ افراد کو جمع بھی کرنا ہے، ایک تو یہ پوائنٹ آ جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ آیت میں جو نساءنا نساءکم انفسنا انفسکم ابنانا ابناکم، کہ یہ جو استعمال کیا گیا ہے، اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنی بیٹیوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاؤ، جمع کا صیغہ بے شک ہے، مگر ہے حق کے مقابلے میں، سچ کے مقابلے میں، ہے نا، یعنی سچ جو ہے وہ حق جو ہے وہ باطل کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو سچ کے حوالے سے جو نمائندگی سچ کی کر رہے ہیں، حق کی جو نمائندگی کر رہے ہیں، ان کا پیور ہونا 100% بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، ان کا کہ وہ اتنے سچے ہیں کہ کبھی بھی ان کی زندگی میں جھوٹ کا عمل دخل نہیں ہوا ہے، کبھی بھی حق سے جدا انہی نے کوئی کام نہیں کیا ہے، ان کا عقیدہ، ان کا مذہب ہمیشہ حق پہ رہا ہے، انہی نے کبھی بت پرستی نہیں کی، اور ان سے کمپیر اگر کیا جائے اہل بیت کے مقابلے میں آپ کو پوری امت نظر آئے گی جو پری اسلام میں بت پرست تھے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں جھوٹ کی انوالومنٹ رہی ہے، مگر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو پیورلی سچ کے اوپر جن کی شخصیت جو ہے وہ سچ پہ مبنی ہے، صدق و صفا کی اس منزل پر ہیں کہ یہ جب کھڑے ہو جائیں حق کی نمائندگی کرتے ہوئے، تو پھر ان کے حق میں وہ پاور ہے کہ ان کی زبان سے، جس کو ابو حارثہ اور شرجیل جیسے عالم دین جو عیسائیوں کے ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، کیونکہ ان کا حق، ان کا سچ، یہ وہ صادقین ہیں کہ جن کی زبان میں وہ تاثیر ہے کہ باذن الہی جو گفتگو یہ کریں وہ مؤثر ہو جائے، اس کا اثر ہو جائے۔ بحیثیت مکتبہ فکر سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اکثر ہمیں جو ہے وہ تانا تو نہیں، مطلب اکثر کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم آپ اپنے والوں کو ہی سراہتے ہیں، ان کا بڑھ چڑھ کے ذکر کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں غالباً اگر میں آپ کو سناتی ہوں، یہ ہیں پیام اعظمی صاحب، یا ان کی چند اشعار ہیں، میں آپ کے گوش گزار اگر آپ سننا چاہیں تو کرتی ہوں۔ جو میں سوال جس سے ریلیٹ کرنا چاہ رہی تھی نا، بیسیکلی یہ بات ہے وہ کہ ایک یہ پیام اعظمی صاحب کے اشعار ہیں، یہ آپ کی نظر۔ ایک صاحب مجھ سے بولے، طنز کیوں کرتے ہیں آپ، بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ، جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے بہادر، ہاں ذرا حالات سے مجبور تھے، باب خیبر توڑنا ایک کچا دھاگا تھا انہیں، خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں۔ میں یہ بولا ان سے ہنس کر، ٹھیک کہتے ہیں جناب، ہاں مگر ایک بات کا دے دیجئے مجھ کو جواب،
روک سکتا تھا نہ جو ایک اسب بے ہنگام کو، روک سکتا تھا نہ جو ایک اسب بے ہنگام کو، کیا سنبھالے گا نظام امت اسلام کو۔ تو جو پوائنٹ میں بتانا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ جس طرح سے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ مجبور تھے، وہ کوئی مشکل بات نہیں تھی باب خیبر توڑنا ان کے لیے، تو پوچھنے کا مقصد یہ کہ کیا ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کہیں تو بولا، کسی تاریخ میں تو ملا کہ رسول اللہ ہمیں لے جائیے، ہمیں لے جائیے، لیکن تاریخ گواہ ہمیں کوئی ایسا جملہ نہیں ملتا اس بالخصوص اس مارکے کے معاملے میں کہ کسی نے بھی کہا ہو کہ رسول اللہ ہمیں لے کے جائیے۔ بالکل اس کی وجہ، اس کا جواب وہی ہے جو بھی آپ نے ایکسپلین کیا کہ ایسے سچوں کی ضرورت تھی کہ جنہوں نے پوری زندگی جن کی سچائی میں گزری ہو، جن کی سچائی میں نظر ہوئی ہو۔ سو الحمدللہ ہمارے سوال سے پہلے ہمیں جواب مل جاتا ہے، ماشاء اللہ۔ معذرت چاہتی ہوں۔ الحمدللہ، نہیں یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی بات کہ ہم پہنچتے ہیں جب میدان کارساز میں، اس وقت جب ایک قالین حضرت سلمان سے عرض کیا جاتا ہے، بچھاتے ہیں، ریڈ کارپٹ ہوتا ہے، اس پہ یہ ہستیاں موجود ہوتی ہیں۔ تو کچھ بتائیے کس طرح سے وہ تشریف لائی ہیں اور کیا اس میں خداوند تعالیٰ کی کسی قسم کی کوئی ہمیں دکھتی ہے، قدرت دکھتی ہے کہ کس طرح سے رسول اسلام ان ہستیوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ اور دیکھیے، جہاں تک سوال ہے دیکھنے کا، یا اس نجران کے لوگوں نے، عیسائیوں نے جب دیکھا ان ہستیوں کو دیکھ کے جو ہے وہ مروب ہوا، اور اس نے یہ بات کہی کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے اگر دعا کر دی تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ تو اس میں بڑی لطیف بات یہ ہے کہ جن ہستیوں کو وہ دیکھ رہا تھا وہ کون سی ہستیاں تھیں، ہے نا؟ آپ پلیز ذرا اس پہ روشنی ڈالیے۔ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا کہ جو نجران کا جو یہ مبائلہ کا جو واقعہ ہے، جو مدینہ سے کے حدود سے مطلب کہ ذرا سا ہٹ کے ایک میدان مبائلہ میں یہ واقعہ پیش آیا، اور اس سے پہلے ہم تھوڑی سی کچھ مطالب ہیں جو ہم شیئر کرنا چاہیں گے اپنے ویورز کے ساتھ، کیونکہ دیکھیے اس عید کو جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہر عید ہمیں جو ہے وہ متوجہ کرتی ہے، اس کے اندر جو معنی پوشیدہ ہوتے ہیں یا نصیحت یا تربیت جو پوشیدہ ہوتی ہے، وہ اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنے عقیدوں کو امپروو کر سکیں، اپنے کردار کو بہتر بنا سکیں۔ یعنی کہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے فتح حاصل کر لی اور ڈیفیٹ کر دیا عیسائیوں کو، نصرانیوں کو، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ چیلنج جو ہے وہاں ابتدا ہوئی ہے، اور ایوری کہنا چاہیے زمانے میں، ایوری دور میں ہمیں جو ہے یہ اس چیلنج کا سامنا ہے۔ وہ تو وہاں ہمیں ایک گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ اب بینگ اے مسلم، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہمارے لیے، ہماری زندگی میں ایوری ڈے مبائلہ موجود ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ حق تبلیغ کریں اور حق پر قائم رہیں، اور ہمارا عقیدہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ موبائلہ میں کیا میسج دے رہا ہے کہ کتنی بھی تمہارے ساتھ وہ آرگیومنٹ ہو یا اپنی توجیحات پیش کریں، اپنے پوائنٹس جو ہے تمہارے سامنے رکھیں، مگر تمہارا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور تمہیں اپنے عقیدے کی حقیقت معلوم ہونے چاہیے، اس کی انفارمیشن ہونی چاہیے، تمہارے پاس دلیلیں ہونی چاہیے، نالج ہونی چاہیے، تاکہ تم ان کو خاطر خواہ اور اطمینان بخش جواب دے سکو۔ تو ایک طریقے سے مبائلہ ہم مسلمانوں کو بھی یہ اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے دین کے حوالے سے کسب علم کرنا ہے، تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ ہم جس دین کے فالوورز ہیں وہ دین حقیقی دین ہے، وہ دین کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسندیدہ دین قرار دیا ہے۔ ایک تو یہ چیز کہ اپنی نالج کو امپروو کرنا، مبائلہ ہم کو یہ ایک اس طرف ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ دین کے حوالے سے یہ نہیں ہے جس نے جو اپنی انڈرسٹینڈنگ کو آپ کے ساتھ شیئر کر لیے۔ جیسے ہم اپنی بات کریں، اہل تشیع کے جو
فالوورز ہیں ان کی آپ گیدرنگ میں دیکھیے کہ کیسے کیسے اسپیکرز آ کے کیا کیا باتیں کہہ جاتے ہیں جو عقیدہ تشیع سے بالکل مطلب کہ برخلاف ہوتی ہیں، اور اکثر لوگ جن کے پاس نالج نہیں ہوتی، لمیٹڈ نالج ہوتی ہے، وہ امنا صدقنا وابا کر کے ان کی اس آئیڈیالوجی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ موبائلہ کنڈم کرتا ہے، موبائلہ دلیل پیش کرتا ہے، موبائلہ کہتا ہے کسی کی بات کو سن کے اور اس پر جو ہے وہ اس سے راضی نہیں ہونا ہے، بلکہ قرآن اور سنت اور حدیث کی روشنی میں کمپیئر کرنا ہے۔ کہنے والا جو بات کہہ رہا ہے اس میں کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے۔ دین اسلام تو سچائی کا دائی ہے نا، سچائی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ایک یہ پوائنٹ ہمیں ملتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہمیں ملتا ہے کہ جب نجران کے یہ پادری عیسائی گروپ جو ہے نصرانی یہ جب آئے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو جو ان کی مینٹیلٹی تھی، جو ان کی سوچ تھی مرعوب کرنے کے لیے، وہ بہت ہی ویل ڈریسنگ کے ساتھ زیور اور بہت ہی سجا کے اپنے آپ کو مطلب دنیاوی دولت کا ایک انہوں نے روب ڈالا، ٹھیک ہے نا، ڈریس اپ ہو کے آئے، اس طریقے سے آئے۔ اور اس میں کیا ہوا، ہم نے کیا دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو خلق عظیم پر فائز ہے، ٹھیک ہے، جن کے اخلاق کو آپ کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں، جن کے مینرزم کو، جن کے ادب اور آداب کو، مگر کیا کیا رسول نے ان کو اگنور کیا۔ اب یہاں پر رسول کا اگنور کرنا بد اخلاقی نہیں ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ دین اسلام کے فالوورز مادہ پرست نہیں ہوتے، ان کو یہ ظاہری چمک جو ہے وہ امپریس نہیں کرتی ہے، وہ متاثر نہیں ہوتے ہیں، یہ پیغام ہمیں ملتا ہے۔ اور جب رسول کا یہ بیہیویئر خود ان کے اصحاب نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، رسول کا تو اخلاق اتنا زیادہ ہے کہ رسول تو کوئی غریب اور فقیر بھی آتا ہے تو اس کو بادشاہ کے برابر میں اپنے برابر میں بٹھا دیتے ہیں، اور ان کے اندر تو کسی قسم کا اس طریقے کی بد اخلاقی کا کوئی عنصر موجود نہیں ہے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، مگر جو نفس رسول تھا، جو فکر رسول سے مطابقت رکھتا تھا، اس کو معلوم تھا کہ رسول کا یہ بیہیویئر کیوں ہے، لہذا مولا کائنات نے پھر مولا علی نے پھر ان نصرانیوں سے کہا کہ آپ اپنے لباس کو تبدیل کر کے اپنے سمپل لباس میں آپ زیبتن کر کے آپ رسول کے پاس آئیے۔ اور جب انہوں نے اپنے لباس کو اور وہ سادہ لباس پہنا اور اپنے وہ سارے جاؤ حشم زیور وغیرہ سے انہوں نے جو ہے وہ سادگی اختیار کی، تو پرتپاک طریقے سے وہی رسول جو ان کو اگنور کر رہے تھے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو موبائلہ ہمیں کیا میسج دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارا جو رہبر ہے، تمہارا جو نبی ہے، وہ نہ مادہ پرست تھا اور نہ مادہ پرستی کو پسند کرتا تھا۔ لہٰذا آج کا مسلمان کیوں اس مادہ پرستی کی دوڑ میں آگے بڑھا ہوا ہے، جائز ناجائز طریقے سے صرف جو ہے میٹریلسٹک ورلڈ میں اپنے پوزیشن کو اسٹرانگ کرنے میں لگا ہوا ہے؟ تو یہاں پر مباہلہ میں ہمیں ان پوائنٹس کی طرف بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک بہت ہی نائس وے میں ایک میسج، اسٹرانگ میسج جو ہے وہ کنوے کیا، اور اسلام کی جو فکر ہے اس کو بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے بیان فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد جب ان کے ساتھ وہ مذاکرات ہوئے اور وہ قرآن کی آیات کے ریفرنسز کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو مذاکرات کیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں اور عیسیٰ جو ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں، اور کیونکہ انسانیت میں کا جو نظام ہے
اس میں جو ہے اولاد مرد اور عورت دونوں سے اس دنیا میں آتی ہے، اور حضرت مریم جو کہ شادی شدہ نہیں تھی تو ہم ان کے کردار کی طرف تو نہیں انگلی اٹھا سکتے کہ نعوذ باللہ وہ اولاد ان کی جائز نہیں تھی، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے فرزند ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 کا جو ہے وہ تلاوت فرمائی، اور پھر آپ نے اس میں کس کی مثال دی؟ حضرت آدم کی مثال دی۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ عیسیٰ کی مثال جو ہے آدم کی طرح ہے۔ آدم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر والدین کے خلق کیا ہے اور ان کو مٹی سے خلق کیا ہے۔ تو آپ نے ایک بہت ہی پاورفل پوائنٹ تھا جو ان کے سامنے پیش کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے پاس سوتے کو انسان جگا سکتا ہے، جاگتے کو نہیں جگا سکتا۔ انہوں نے نہیں ایکسپٹ کیا، وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے، اور اس کے بعد حجت تمام کرنے کے لیے وحی آئی، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 جبرائیل کے ذریعے نازل ہوئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِي مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، دیکھا علم آنے کے بعد اگر کٹ حجتی کریں اور نہ مانے تو پھر کیا ہے؟ فَقُلْ تَعَالُوا، پھر آ جاؤ، انوائٹ کرو ان کو، نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پھر کیا کہا؟ علم آنے کے بعد تم نے جو ہے وہ بہت ہی ٹو دا پوائنٹ لاجک اور ریزن اور دلیل کے ساتھ تم نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ان کو معلوم ہے مگر اب یہ کٹ حجتی ہے، کیونکہ جو عقیدہ انہی نے بنا لیا ہے اب اس میں وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہے، تو بس تمہارا کام تمام، تمہاری ذمہ داری ختم۔ اب ان سے کہو تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو اپنی بیٹیوں کو لاؤ ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنی نفسوں کو لائیں، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ جو ہے ان پر لعنت بھیجیں گے جھوٹوں پر، اور اللہ کی لعنت قرار دیں جھوٹوں پر۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے انہوں نے انتخاب کیا، اپنے ساتھ کن کو لے کر گئے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ اس منظر کو اس طریقے سے بیان کرتی ہیں کہ جب یہ آیت آئی اور وہ ہوا کہ بھئی اس پیریڈ میں اس ٹائم پر ہمیں اس میدان میں اکٹھا ہونا اور ایک دوسرے پہ لعنت بھیجنی ہے، تو آپ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو وہ منظر کشی کری ہے۔ اس انداز سے رسول اپنے گھر سے نکلے ہیں، کالی عبا پہنے ہوئے، گود میں امام حسین کو لیا ہوا ہے، ہاتھ انگلی امام حسن کی تھامی ہوئی ہے، اور آپ کی پشت پر آپ کی دختر حضرت فاطمہ ہے، اور ان کے پیچھے حضرت علی ہے، اور اس طریقے سے یہ مختصر سا خانوادہ اور کارواں جو ہے مبائلہ کی میدان کی طرف آیا، اور اب کہتی ہیں کہ رسول کی زبان پر آیہ تطہیر کی تلاوت جاری تھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کی جگہ امام حسن اور امام حسین کو لے کر آئے، اور آیہ مباہلہ نے مہر ثبت کر لی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی اولاد ہونے اور فرزند ہونے کی کہنا چاہیے کہ حیثیت رکھتا ہے، تو سوائے
فرزندان فاطمہ و علی کے اور کوئی اس مرتبے اور مقام پر نہیں ہے. اس شان سے یہ کارواں جو ہے مباہلہ کے میدان میں پہنچا. بہت عمدہ منظر کشی کی آپ نے. اور بلکہ اس میں ایک بڑی لطیف بات جو بتانے کی ہے وہ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے ہمارے رسول لے کے جا رہے ہیں. نبوت آگے ہے، پھر اس کے بعد امامت پیچھے ہے، اور اس کی بیچ میں جو کڑی جس نے انہیں جوڑا ہوا ہے وہ ہے عصمت. کتنی بہترین، کتنی لطیف بات ہے کہ یقیناً یہ وہ بڑائی ہے جناب سیدۃ النساء العالمین کی کہ وہ کس طرح سے ان دونوں عہدوں سے عہدوں سے جڑی ہوئی ہے مقام عصمت کے ذریعے سے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب وہ نجران کے عیسائی جو انہوں نے دیکھا ان کو، اور بڑے بڑے بشپس جسے کہنا چاہیے نا، بڑے ان کے پادری تھے، انہوں نے جب کہا تو آپ یہ بات دیکھیے کہ جناب مولا علی، مولا متقیان اور رسول اسلام دونوں کو یہ دیکھ چکے تھے مسجد نبوی میں، ٹھیک ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا دیکھنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. تو در حقیقت آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے پوچھا، ایک آدمی دور سے جب یہ لوگ آ رہے تھے تو دوسروں نے کہا کہ اپنے حواریوں سے پوچھا کہ دیکھو کس کو لے کے آ رہے ہیں رسول محمد. اگر تو یہ کسی لشکر کو لے کے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے ہم جا سکتے ہیں، لیکن اگر اپنے گھر والوں کو لے کے آ رہے ہیں تو پھر تو یہ سچے ہیں، پھر تو ان سے وہی والی بات ہے کہ میں ایسی ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے دعا کر دے تو پہاڑ سے رکھ جائیں. تو آپ دیکھیے کہ ان کی نگاہ جو پڑی ہوگی، جو نئے چہرے دیکھے ہوں گے، باقی دو چہرے تو دیکھ رہے ہوں گے نا، مگر جو نئے چہرے دیکھے ہوں گے وہ جناب حسنین کے تھے، ہیں جس کے اوپر نگاہ. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہ انتخاب جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خدا فرمایا اور اپنے خانوادے کو لے کر گئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کتنا یقین ہے رسول کو اپنے مذہب حقہ پر کہ آپ جو ہیں وہ اپنی اولاد کو لے کر جا رہے ہیں، اور جا رہے ہیں کس لیے کہ عذاب الہی مانگنے کے لیے کہ اللہ عذاب نازل کر دے جھوٹوں پر. تو یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتا دیا کہ خانوادہ رسول جب جہاں قیام کرے سمجھ جاؤ کہ حق ان کے ساتھ ہے. یہی نہیں، اس کے اب دیکھیے کا بیٹا آج میں مانتے ہیں، لیکن حل تو چلتی ہے بیٹوں سے، جبکہ رسول اسلام کے تو اسی جواب یہ مباہلہ ایک بہت میجر دلیل ہے جس کو حضرت موسیٰ کاظم کا بھی اور امام رضا علیہ السلام کا بھی واقعہ ملتا ہے. ہارون رشید سے ڈسکشن ہوا ہے جس پہ اس نے وہ مان گیا ہے کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں آیت ایک تو اس کا ذکر کیا اور ایک سورہ انعام کی ایک آیت ہے جس میں تمام انبیاء کا ذکر ہے. خداوند عالم بتا رہا ہے کہ ان کی ذریت میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور حضرت اسماعیل حضرت عیسیٰ کا جب ذکر آتا ہے تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم جب ذریت کی بات ہو رہی ہے تو خداوند تعالیٰ نے اس آیت میں تو حضرت عیسیٰ کو بھی رکھا ہے، تم تو حضرت عیسیٰ تو جناب مریم کے اولاد ہوئے. تو اس پہ وہ مانتا ہے کہ، اور پھر دوسری یہ آئے مباہلہ کی دلیل دیتے ہیں امام، اور اس پہ مانتا ہے کہ یقیناً رسول اسلام کی نسل سے ہیں آپ. تو یہ جو آئے مباہلہ ہے دراصل ان کو یہ بھی ایک دلیل ہے، بہت مستحکم دلیل ہے بتانے کے لیے کہ ہمارے ائمہ جو ہیں وہ رسول اسلام کی اولاد میں سے خداوند تعالیٰ کے حکم سے ان کو جو فرزند عطا ہوئے ہیں وہ یہ حسنین ہیں جن سے یہ امامت کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. جی محترم، اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو گزشتہ انبیاؤں کے بھی جو خانوادے کا ذکر آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ جو نبوت اور رسالت کے خانوادے کا انتخاب کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے حضرت نوح کا بیٹا ہے، اللہ نے ریفیوز کر دیا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہارے اصل سے نہیں ہے. حضرت لوط کی زوجہ، حضرت نوح کی زوجہ ریفیوز کر دیا اللہ نے کہ یہ تمہارے خانوادے سے نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلام الہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انبیاؤں کے جب خاندان کو مختص کرتا ہے، جب خاندان کو تعارف کرواتا ہے، تو اس خانوادے کو رسول کا خانوادہ قرار دیتا ہے جو دینی اعتبار سے جو مطابقت رکھتے ہوں. تو وہ جو ہے وہ خانوادے. اب جب بات ہوتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں کی جگہ امام حسن اور امام حسین کو لے کر گئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں حضرت موسیٰ کی اولاد نہیں تھی، حضرت ہارون کی اولاد سے نسل موسیٰ کو جاری کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات ہیں، یہ اس کے انتخابات ہیں کہ جس میں ہمیں چو چرا کی کوئی جرت نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے. تو اسی طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرزند نہیں، تو نسل رسول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دختر کے ذریعے سے جاری اور ساری کیا، اور ایسا انتخاب کیا کہ آدم سے لے کر اور رسول سے پہلے تک کسی بھی نبی کو وہ خانوادہ نصیب نہیں ہوا کہ جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا ہے. اچھا، اب جیسے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم محرم کی نشریات شروع کریں، تو اس سلسلے میں جو ہے ہم نارملی اب جب ایام اعزاء آتے کرتے ہیں تو بات یقیناً واقعی کربلا کی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہم جو ہے کربلا کو جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں، تو کس طرح سے نظریات کی جنگ، کردار کی جنگ، لوگوں کی جنگ، اسکول آف تھاٹس کی جنگ، کس طرح سے آپ اس کو ڈیفائن کرتی ہیں، کس طرح سے آپ لے کے چلیں گے؟ بالکل. دیکھیے، جو مباہلہ ہے وہ غیر مسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، بحکم خدا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک معیار قائم کر دیا، ایک گائیڈ لائن دے دی ہے کہ یہ ہے دین اسلام کی باؤنڈریز، یہ دین اسلام کی آئیڈیالوجی ہے، یہ دین اسلام کا عقیدہ ہے. اب اس کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ لائق تکذیب ہوگا، وہ لائق لعنت قرار دے گا. تو مباہلہ جو رسول کی زندگی میں ہوا نصرانیوں کے ساتھ، وہ نان بلیورز کے ساتھ تھا. نواسہ رسول نے اسی مباہلے کو کربلا میں مباہلے جو ہے امام حسین نے جو مباہلہ کیا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور وہ جو ہے وہ عقیدے کے اوپر وہ جو مباہلہ ہے وہ عقیدے پر ہے. یہاں تو توحید پر مقابلہ تھا، مباہلہ تھا، اور وہاں عقیدے پر مباہلہ ہے. انتخاب قدرت کا انکار کیا گیا. اور امام حسین کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں کربلا کے میدان میں؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ جو تم میری جان کے پیاسے بنے ہوئے ہو میری دشمنی میں نہیں، یہ میرے والد کی دشمنی میں ہے، کیونکہ انہوں نے تمہارے آبا و اجداد کو دین حق کے مقابلے پر جو آئے تھے ان کو قتل کیا ہے. تم مسلمان ہو کر کافروں کا بدلہ ہم سے لے رہے ہو. تو آپ دیکھیے کربلا جو ہے وہ بھی بالکل اسی طریقے سے جیسے مباہلہ، اسی طریقے سے کربلا. اگر آپ دیکھیے رسول خدا اپنے خانوادے کو لے کر گئے، اپنی بیٹی کو لے کر گئے، اپنے نواسوں کو لے کر گئے، اپنے نفس مولا علی کو لے کر گئے، اپنے بہت ہی کلوز خونی رشتوں کو رسول خدا لے کر گئے ہیں. اور کربلا میں ہمیں وہی نظر آتا ہے، نواسے رسول بھی اپنے خانوادے کو لے کر گئے ہیں. جس طریقے سے امام حسین آغوش رسول میں تھے مباہلہ میں، اسی طریقے سے حضرت علی اصغر امام حسین کی آغوش میں ہے کربلا کی مباہلہ میں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر
नॉन मुस्लिम थे और यहाँ पर कलमा गो मुसलमान थे। नॉन मुस्लिम ने विड्रॉ किया, कायल ना हुए, हैं? जानते हुए कायल नहीं हुए, विड्रॉ कर लिया और जजिया देने को तैयार हो गए। मगर मुसलमानों ने कत्ल गारत का बाजार गर्म कर दिया और इतनी बेदर्दी के साथ, जिस दीन के फातेह होने में इमाम हुसैन की शख्सियत एक बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, कि जिसमें दीन की हक और हक्कानियत पर वो दलील हैं, वो रेफरेंस हैं, वो विटनेस हैं, और यहाँ पर उसी हक पसंद को, उसी सच्चे को इस बेदर्दी से अर्ज़े करबला में तेख किया है, इस तरीके से मिस्ल गोसवंद के ज़बा किया है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब लोग जो हैं करबला के यजीदी फौज के एक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये मुबाइला के नसरानियों से ज़्यादा बदतर लोग हैं कि जो नवासे रसूल के मुकाबले पर आए और उनके घर को ताराज किया। गली मोहल्लों में जिसको इस एक्ट को जस्टिफाई कर रही कोशिश की जा रही है, इसमें मुख्तलिफ ताबीलें पेश करने की जा रही हैं कोशिश, और यही नहीं, इसके अलावा नाउज़ुबिल्लाह मुहर्रम को एज इफ सेलिब्रेट करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे कि कोई बड़ी बात हो गई और मुबारकबाद का सिलसिला चल रहा है। बहुत अच्छे अशार आते हैं उस पर कि रसूल इस्लाम के नवासे के शहीद हो रहे हैं, तो क्या ख्याल है इस वक्त रसूल इस्लाम खुश होंगे? वो भी इस तरह के नवासी के जिन्होंने उन्होंने अपने आप से कहा है कि हुसैना मिन्नी व मिनकुम। अगर आपके सामने रसूल इस्लाम उस वक्त होते तो क्या वो खुश होते इस नए साल की आमद पे? तो खुदारा इस तरह के मैसेजेस फॉरवर्ड करना बंद कीजिए, और इस बात को अगर आप नहीं मनाना चाहते तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट हम दूसरों से देख रहे हैं। जब उन हस्तियों को देख के नजरान के ईसाई मान गए और नहीं सामने आए, तो एटलीस्ट उनसे ही सीख लें कि हम कम से कम, अगर कोई एक इंसान इस तरह की वाक़या को मना रहा है, याद मना रहा है, तो उसके एहतरामन ही खामोश हो जाए। पता नहीं किस तरह की सोच परवान चढ़ रही है हमारे माशरों में कि हम ये बात भी मानने को तैयार हो गए हैं कि नया साल आ रहा है तो नाज़ुबिल्लाह उसकी बारह। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आज आपके इस प्रोग्राम का, इन जुमलों का, एक तारीख़ी वाक़े को आपने जिस तरह से हमें समा बांध के बताया और डिटेल्स उसकी बताई और मुख्तलिफ तस्बीहात और तौजीहात पेश की, बहुत ममनून है। बहुत सीखा हमने आपसे आज के इस प्रोग्राम में। मैं इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि हम अपना ये सिलसिला कलाम जारी रखें और मुख्तलिफ टॉपिक्स को आप सामने लेते आएँ और आपके साथ डिस्कस करते रहें। इंशाअल्लाह बाद इस मुहर्रम हम ये प्रोग्राम जारी रखेंगे। बस आखिर में इन अशार के साथ मैं अपने कलाम को रैप अप करती हूँ कि हुसैन का है ये कानून दोस्ती के लिए, बुझा दिया जाता है रोशनी के लिए। ये तूले सजदे पैगम्बर खुदा से खुला, ये तूले सजदे पैगम्बर खुदा से खुला, हुसैन कितना ज़रूरी है बंदगी के लिए। सलामत रहें वो लोग जिनकी सांसों में ज़िक्र अहले बैत और आंसुओं में गमे शब्बीर रहता है। इलाही आमीन। रब्बे करीम आपको दीन और दुनिया की तमाम खुशियों से मालामाल कर दे। खुदावंद ताला हमारी छोटी सी हक़ीर सी कोशिश को कबूल फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। खुदा हाफ़िज़। सानिए बुतूल ज़ीनत अली।